السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن، اس سلسلے میں ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم کچھ متفرق مسائل جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ مسلمانوں کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سیر و سیاحت کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب عربی زبان میں سیاحت کا مطلب ہے عبادت کے لیے آبادی سے نکل جانا، اور پہلی امتوں کے لوگ عبادت کے لیے جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں نکل جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے لیے آبادی چھوڑنے سے منع فرمایا ہے اور جہاد کے لیے نکلنے کو اس امت کی سیاحت قرار دیا، کیونکہ جہاد میں سیاحت اور رہبانیت سے بڑھ کر ترک دنیا موجود ہے۔ تو اس حدیث سے کافی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں جو ہے رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے جیسے دوسرے مذاہب میں موجود ہے۔ تو اس لیے جس انسان کو بھی سیر و سیاحت کا شوق ہو تو پھر اسے کیا چاہیے؟ پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے اسلامی آرمی جو ہے اس کو جوائن کرے، کیونکہ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ مجاہدین کو مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے اور ظاہر ترک دنیا کر کے ہی جانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ میری امت کی جو سیاحت ہے نا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دوران جہاد غلطی سے اپنے یا ساتھیوں کے ہتھیار سے مرنے والا مسلمان بھی شہید ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر میں میرا بھائی خوب لڑا، اسی دوران اس کی اپنی تلوار ہی اسے لگ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام اس واقعے پر بحث کرنے لگے اور اس کی شہادت کو تسلیم نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ ایک آدمی تھا جو اپنے ہی ہتھیار سے مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا، وہ جہاد کرتا ہوا مجاہد کی حیثیت سے مرا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بڑی بات کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دوران جنگ انسان اپنے ہی کسی جو ہے ویپن سے اگر زخمی ہو جائے یا اپنی ہی ویپن سے وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی مجاہد کی حیثیت سے ہی مرتا ہے، اسے بھی شہادت کا ہی جو ہے درجہ ملتا ہے۔ جزیہ ادا کرنے والے کافروں، ذمیوں کے جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بعد میں بننے والے خلیفہ کو وصیت فرمائی کہ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں سے کیے ہوئے عہد کو اللہ اس کے رسول کا ذمہ سمجھتے ہوئے پورا کرے، ان کی جانیں بچانے کے لیے غیر ذمی کافروں سے لڑے اور ان کی طاقت سے زیادہ انہیں تکلیف نہ دے، یعنی ان کی استطاعت سے زیادہ جزیہ وصول نہ کرے۔ اب آپ کو پتہ ہے ذمی کون ہیں؟ جو اسلامی ملک میں نان مسلم لوگ رہتے ہیں، اگر وہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو پھر اسلامی حکومت جو ہے ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت فرمائی تھی کہ ان سے اگر ذمی لوگوں سے، نان مسلم سے ٹیکس بھی لینا ہے تو بہت ٹیکس نہیں لینا، جیسے ایک مسلمان سے ٹیکس لیا جاتا ہے ان سے بھی ویسے ہی ٹیکس لیا جائے گا، پھر ان کے تمام حقوق کا جو تحفظ کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ جہاد سے واپس آنے والے مجاہدین کا شہر سے باہر نکل کر استقبال کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو ہم نے مدینہ سے باہر ایک مقام پر بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب مجاہدین کسی کامیابی کے بعد واپس لوٹیں تو ان کا بھرپور طریقے سے جو ہے استقبال کرنا مستحب ہے۔ دوران جہاد شجاعت کا منفرد کارنامہ دکھانے والے مجاہدین کو مال غنیمت کے علاوہ خصوصی انعامات دینا بھی جائز اور درست ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فوجیوں کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض کو اپنے حصے کے علاوہ خصوصی انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک واضح بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ جو ہیں میدان جنگ میں بہت ہی زیادہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، اور ان کی دفعہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی شجاعت، ان کی عقل مندی سے جو ہے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس اسلامی ملک
کو بھی بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر کچھ مجاہدین اگر ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دیں تو پھر کیا چاہیے امیر کو کہ جو اس کا مالی غنیمت میں حصہ ملتا ہے وہ تو اس کو دینے ہی دینا، اس کے علاوہ بھی اس کو خصوصی انعام جو ہے وہ دینے چاہیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بھی کچھ ہمارے جو ہیں فوجی جب وہ شہید ہوئے، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے پرفارمنس آؤٹ کلاس دی، تو پھر ان کو جو ہے نشان حیدر کا آپ کو پتہ ہے ایک انہیں اعزاز ہے وہ دیا گیا۔ تو آج بھی جو ہیں پاکستان کے لوگ ان جو شہداء کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، گنے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نشان حیدر جو ہے دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو اب دیکھیں آج ہم نے جو پڑھا ہے کہ متفرق مسائل پڑھے ہیں کہ جنگ کے دوران کیا 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 جا سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ دوران جنگ اللہ تعالیٰ کی مدد یقینی بنانے کے لیے خلیفۃ المسلمین کو قوم کے نیک، متقی اور کمزور ناتواں لوگوں کی دعائیں حاصل کرنے کا خصوصی اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان کو کامیابی کیسے ملتی ہے، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو انسان کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ دوسرے صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار اور بہت بہادر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ امت کے کمزور اور ناتواں لوگوں کی دعاؤں، نمازوں، ان کے اخلاص کے وسیلے سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جو فورسز کے لوگ آگے جاتے ہیں ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، تو اب جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ نے اس حدیث میں یہ بھی واضح کیا کہ جو امت کے کمزور لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، جو میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہر بندہ تو نہیں میدان جنگ میں جا سکتا، مگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اپنے مجاہدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، انہیں کامیاب کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو دعائیں ہیں یہ بھی بہت زیادہ اہمیت جو ہے رکھتی ہیں۔ اسی طرح بخاری کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ فوج در فوج جہاد کریں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں، چنانچہ ان کی دعا سے انہیں فتح حاصل ہوگی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صحبت حاصل رہی ہو؟ جواب دیا جائے گا ہاں، چنانچہ ان کی دعا سے فتح حاصل ہوگی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے صحابہ کرام کی صحبت حاصل کرنے والوں کی صحبت حاصل رہی ہو؟ جواب دیا جائے گا ہاں، اس وقت ان کی دعا کے نتیجے میں فتح حاصل ہوگی۔ تو اس لیے اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، دعا بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر جو ہے فورسز کے لوگ، ہمارے مجاہدین کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خود بھی دعا کرنی چاہیے، اور جو پیچھے باقی ملک کے لوگ ہیں انہیں بھی ان کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، انہیں کامیاب کر۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہ کورس جو ہے مکمل ہو گیا، پاک فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس کورس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور اس کورس کو کروانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم سب کو احساس ہو کہ جو ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں، جتنے بھی آفیسرز ہیں، کہ وہ کس طرح اپنی جان مال کے ساتھ اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اور ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج ہم سب اپنے گھروں میں پرسکون سوتے ہیں، اور جو ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے جوان، ہمارے جو ہیں آفیسرز، وہ دن رات 24 آورس جو ہے اس ملک کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے آپ کو پتہ ہے چھٹی بھی ویسے نہیں ملتی، وہ ہر وقت ہی جو ہے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جب ملک کے دفاع کی بات آتی ہے تو وہ اپنی جان ایک سیکنڈ میں اس ملک کے دفاع کے لیے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ سب کے بیوی بچے ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سب کے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک مضبوط ادارہ آرمی کی صورت میں موجود ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ہمیشہ مدد کرے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے جب تک یہ ادارہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا رہے گا تو اللہ کی مدد بھی اس ادارے کے ساتھ شامل حال رہے گی، اور ہم سب جو سول لوگ ہیں ہمیں بھی ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہم نا بہت سب لوگ ناشکری کر دیتے ہیں اور اٹھ کے اس ادارے کو یا اس کے ادارے کے لوگوں کے بارے میں جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پریکٹیکلی تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آج تمام فورسز کے لوگ سرحدوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دیں تو آپ کو بھی پتہ ہے دشمن تو تیار بیٹھا ہوا ہے کسی بھی وقت اس ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو ہم سب کو ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم سب لوگ اپنے گھروں میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کے تمام جو ہیں فورسز کے لوگ ہیں ان سب کو اس کا بہترین نظر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔